اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا بنیادی اور لازمی جز ہے، اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ پاک نے سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ حکم فرمایا کہ ہم بھی سورہ فاتحہ ہر رکعت میں تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار فرماتے تھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ہماری ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی اقرار ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی یہی تعلیم فرمائی کہ ہم بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ یاد رکھیں کہ دعا مخل عبادہ ہے، کہ تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کی جاتی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کر کے بھی دکھایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنے کا سکھایا، اور صرف اللہ ہی سے سوال کرنا سکھایا۔ اب جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور دعائیں بھی سکھا دیں، اور ہر دعا میں صرف اور صرف اللہ ہی سے سوال کرنا سکھا دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وہ دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کو ہی پکارتے نظر آئیں گے۔ ان کے اندر آپ کو اللہم ربنا اور اس اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنے کے الفاظ ملیں گے۔ اب ایمان والوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی کریں، یعنی کہ ہمیں اللہ پاک نے منع فرما دیا، اور یہ منع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے ہمیں فرمایا گیا ہے کہ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، کہ تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ اب یاد رہے کہ یہ حکم ہم ایمان والوں کے لیے ہے، جبکہ قبر پرست اس حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بھی اللہ ہی سے سوال کرو، جبکہ یہ قبر پرست اس حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ یہ سابقہ انبیاء علیہ السلام پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ وہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے بجائے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی بنے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ ان قبر پرستوں نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رب الانبیاء نعوذ باللہ بنانے پیش کر دیا ہے۔ یعنی کفار کے سامنے یہ ایسا کانسیپٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کفار کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یکسر بدل کے رکھ دیا ان ظالموں نے، اور اگر ان کو قرآن سے بات سمجھانے کی کوشش کریں تو یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مزید گستاخیاں کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ ان لوگوں کے وہ کومنٹس بھی دکھاؤں گا جو اس کے جواب میں یہ لوگ کرتے ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنا کے آپ کو وہ کمنٹس بھی دکھاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرمایا
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہیں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ چنانچہ بخاری کی ایک حدیث نمبر 3445 کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اور اس لیے یہی کہا کرو کہ میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شان میں اس طرح غلو نہ کرو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نصارہ نے یعنی کہ عیسائیوں نے غلو کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ماننا شروع کر دیا تھا۔ تو وہ جو انہوں نے کیا تھا غلو، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی میں نہیں کیا تھا یا بغض میں نہیں کیا تھا، وہ بھی انہوں نے محبت میں ہی کیا تھا۔ یاد رکھیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی محبت کے اندر یہ غلو کیا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ہمسر نعوذ باللہ بنانا شروع کر دیا تھا، ان کا بیٹا ماننا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ محبت میں کی گئیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے امتی بھی مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال، جان، ماں باپ تمام سے، اپنی جانوں سے زیادہ ہمیں وہ عزیز ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اب یاد رکھیں کہ ہر محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، ایک حفظ مراتب ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دنیا کی محبتوں میں دیکھ لیں کہ دنیا کی جو مقدس محبتیں ہیں، جس طرح بیوی سے محبت، بہن سے محبت، بیٹی سے محبت، ماں سے محبت، یہ تمام محبتیں جو ہیں آپ ایک طرح سے نہیں کرتے۔ یاد رکھیں ان کے اندر ہر رشتے کا ایک تقدس ہے، وہ تقدس آپ یہاں پہ گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو محبت بیوی سے ہے وہ آپ استغفر اللہ آپ وہ اپنی بہن سے یا ماں سے وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ محبت کے ایک تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگ جب دنیا میں محبتوں کے تقاضوں کو گڑبڑ نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو بھی ہم گڑبڑ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں تو یہی چیز جو ہے ہمیں ہمارے حفظ مراتب کو اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو اسی چیز کو کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ فرما دی، اور یہ حدیث اسی لیے بیان فرمائی کی گئی ہے تاکہ ہم لوگ اپنی اس محبت کے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کسی قسم کا غلو نہ کریں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حفظ مراتب جو ہے مرتبوں کو اندر ہم لوگ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اللہ کے بعد جو سب سے عظیم ہستی ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن اور حدیث کے واضح احکامات کے مطابق ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسا کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے رتبے کو بڑھا دیا تھا۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ اب یہ حکم ہم ایمان والوں کے لیے ہے، جس کو ماننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل ایمان رکھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ۔ مگر قبر پرست طبقہ اکثر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، رب الانبیاء نہیں ہے نعوذ باللہ، مگر یہ ظالم قبر پرست یہ سب جاننے کے باوجود کہتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ سارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے مانگنے والے بنا دیے ان ظالموں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اللہ پاک کا یہ فرمان سنایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، کہ میرے بندے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ میں تو اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری بات دل سے قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست تک آ سکے۔ اب یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کی اس بات کو دل سے قبول نہیں کر رہے وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف چل رہے ہیں۔ اب ان قبر پرستوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول ہی نہیں ہے، الٹا یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ سے ہی مانگا اور لوگوں کو بھی اللہ ہی سے سوال کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کا فرمان ہمیں سنا رہے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں اور جو پکارنے والی کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور دعائیں قبول بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب فرمایا کہ میں دعائیں سنتا ہوں؟ یہ سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، نعوذ باللہ۔ ان قبر پرستوں کو قرآن کی ان آیات پر ایمان ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ لوگ اللہ کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت بلند فرما دیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے بعد جو بلند ترین ہستی ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے کہ ہم اس کا تصور ہی بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس بات کو فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا ہے۔ مگر افسوس ان قبر پرستوں کو یہ خوش فہمی ہو چکی ہے کہ یہ لوگ اللہ پاک سے بڑھ کر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قرآن سے زیادہ یہ لوگ کوئی شان بیان کر سکتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سوالی بنا کر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کر رہے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کرنے سے منع فرمایا ہوا، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی۔ اب دوسری طرف اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور 80 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے، یعنی کہ وہ نبوت کے درجے پر فائز ہو اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب یعنی یہ قرآن پاک کی تعلیم کا تقاضا ہے۔ یعنی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی تعلیم کا تقاضا یہی ہے کہ نبی کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کیا کہے گا کہ وہ کہے گا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، سچے ربانی بن جاؤ۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہی اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جس کو تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان انبیاء کے بارے میں کہ وہ انبیاء علیہ السلام تم سے ہرگز یہ نہ کہیں گے کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ یاد رکھو کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیٹاگوریکلی خاص طور پہ اس بات کو منع فرما رہا ہے کہ وہ تم سے ہرگز نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ اور یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے کہ باقی تمام سابقہ انبیاء کو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سوالی بنایا جا رہا ہے، یعنی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ رب الانبیاء بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ وہ نبی ہرگز یہ نہ کہے گا کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کافر ہونے کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو؟ یا اللہ، بالکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہم سے نہیں فرمایا، بلکہ یہ قبر پرست لوگ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا الزام لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ یہ لوگ بہتان لگا رہے ہیں۔
اب اللہ پاک یہ حکم بھی صرف ہم مسلمانوں کو ہی دے رہا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر الحمدللہ پورا ایمان رکھتے ہیں، جبکہ قبر پرست اس کے خلاف کہتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ استغفر اللہ۔ اس ایک جملے سے قبر پرستوں نے نہ صرف تمام انبیاء علیہ السلام کی توہین کی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی انہوں نے بہت بڑی گستاخی کی ہے، اور اس ایک جملے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے قرآن کی دعوت کو جھٹلا دیا گیا ہے۔ یہ قبر پرست جھوٹ بولتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور بہتان ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی یہ سراسر گستاخی ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ یہ بہت بڑا شرک کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں، یعنی کہ یہ قبر پرست اللہ کی عبادت سے دوسرے الفاظ میں اکڑ رہے ہیں، وہ ان قریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ آپ لوگ دیکھ لیں کہ ان قبر پرستوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وہ سب اللہ ہی سے مانگتے رہے، اللہ ہی کے در کے سوالی رہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا، اس کو بھی ذرا آپ سن لیں۔ سورہ محمد کی آخری آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ پاک فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ چاہے کوئی بھی ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، یا جو کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور تم سب فقیر ہو، یعنی کہ اس کے محتاج ہو۔ اور یہ قبر پرست قرآن کی ان آیات کو بھی جھٹلا کر کہہ رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود نمازوں کے بعد بھی اللہ پاک سے یہی دعا فرمائی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ یا اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں۔ تم لوگ اگر اس کو جھٹلاؤ گے تو تم لوگوں کی مرضی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آگے سنیں، اور تیرے ہاں کسی کی شان و شوکت اس کے کام نہیں آئے گی۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ حکم نہیں فرمایا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں مانگو، جبکہ یہ قبر پرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کے ذریعے ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے۔ اب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعائیں اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی سوال کرنے کا سکھایا، اور ہمیں ہی ایسی تعلیم دی ہے۔ مگر ان قبر پرستوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ پسند ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے تو فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ قبر پرست اس بہترین نمونے کو چھوڑ کے اپنے دل کی بات کو کرتے ہیں، جو ان کو دل میں آتا ہے وہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرمان کے مخالفت کرتے ہوئے یہ قبر پرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ تمام دعاؤں کو یہ کہہ کر جھٹلا رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر گستاخی اور کیا ہوگی۔
ان جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ مرسلات میں بار بار فرماتا ہے ویل یوم یذل المکذبین، کہ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. ویل یوم یذل المکذبین، کہ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. قرآن اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے سوال کیا وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے کیا، مگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی بن گئے تھے وہ لوگ. استغفر اللہ. یہ جھٹلانے والے یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ ویل یوم یذل المکذبین، کہ تباہی ہے اس روز، اس قیامت کے روز جھٹلانے والوں کے لیے. آپ تمام انبیاء علیہ السلام کی قرآن میں دعائیں اٹھا کر دیکھ لیں، سب کے سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا کرتے تھے اور اللہ ہی کے در کے سوالی رہے، اور لوگوں کو بھی یہی تعلیم دیتے رہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے ہی سوال کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر آپ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی بھی دعائیں اٹھا کر دیکھ لیں. پھر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھا دی کہ آپ اس کو بھی جانتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا فرما رہے ہیں. پھر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اٹھا کے دیکھ لیں جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں سرپرست ہے. یعنی کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے فرزند عطا فرمائے گئے تو انہوں نے بھی یہ دعا کی، اور پھر ان کی دعا یوں قبول ہوئی کہ ان کی یہ دعا قیامت تک ہر مومن کی نماز کا مستقل حصہ بنا دی گئی. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو جب کہ حساب قائم ہوگا. یہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے، اور ہم مسلمان بھی ہر نماز میں یہ دعا اللہ پاک سے کرتے ہیں. لیکن افسوس ان قبر پرستوں پر کہ وہ ان تمام چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی. استغفر اللہ. مگر یہ قبر پرست خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو بھی جھٹلا رہے ہیں، نعوذ باللہ. کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یعنی کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت دھری جا رہی ہے، نعوذ باللہ. استغفر اللہ. ان قبر پرستوں سے پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا کہ سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی ہیں، یا یہ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سارے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوالی ہیں. یہ ایک جملہ سراسر نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے بلکہ پورے قرآن پاک کی دعوت کی نفی کرتا ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا جا رہا ہے. یہ سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی غستاخی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ تجھ ہی سے سوال کرتے ہیں. اس قسم کے جو گمراہ کن شاعر جو ایسے شاعری کرتے ہیں ان کی مذمت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں کی ہوئی ہے. اس جملے میں تمام انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے تو صرف اور صرف اللہ ہی سے سوال کیا تھا، اور پورا قرآن اس پر شاہد ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر پڑھ لیں، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس قرآن کو بیان فرماتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امر کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ سارے نبی صرف اور صرف اللہ کے ہی در کے سوالی رہے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو بھی یہ پیغام دیا کہ وما اسألک علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں اس کام پر، یعنی کہ اس دعوت و تبلیغ کے کام پر، وہ جو انبیاء علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کام پر، دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یعنی کہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ کس سے اجر چاہیے ان کو؟ وہ کہہ رہے ہیں ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر تو میرے رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہاں پہ انبیاء علیہ السلام رب العالمین کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ انبیاء بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے در کے سوالی ہیں، مگر اس ایک جملے میں تمام انبیاء علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو بھی ایک جملے سے جھٹلایا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی در کے سوالی رہے، اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی۔ یہاں تک کہ جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی سے سوال کر رہے ہوتے ہیں رحمتوں کا، کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اور درود و سلام بھیجنے کے صلے میں ہم پر جو رحمتیں نازل فرماتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان قبر پرستوں کا اپنا بھی کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ لوگ سارے نبیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا در کا سوالی کہتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف ان لوگوں کے مسٹر کوکب الٹی ہی گنگا بہا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے در کا سوالی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ذرا ان کی بھی بات سن لیں، میں نے ان کی بات پہ ایک الگ سے بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ان کی اس بات کا پوسٹ مارٹم بھی اس ویڈیو میں کیا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گی۔ یعنی کہ اس بات کو سنیں کہ یہاں پہ بھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے در کا سوالی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو سن لیں اور غور کریں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی اس بات کو میں نے الگ سے آپ کو بتایا کہ الگ سے ایک ویڈیو اس کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی معراج کی رات؟ اونچی 45 کیسے معاف ہوئی تھی؟ وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے۔ کس کی مدد سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تقریباً 2000 سال پہلے، مدد کی یا نہیں کی؟ جو کہتے ہیں وفات پائے ہوئے مدد نہیں کر سکتے، اس کا ہی جواب دے دو۔ آپ نے دیکھا ان قبر پرستوں کی حالت کہ یہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے در کا سوالی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی کس لیے؟ تاکہ یہ لوگ یہ بات منوا سکیں کہ فوت شدہ بزرگ کی، کسی بھی فوت شدہ بزرگ یا ولی کی قبر پہ جا کر تم اس فوت شدہ ولی سے مانگنا شروع کر دو۔ اس کے لیے انہوں نے نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے در کا سوالی ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ استغفر اللہ، ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا سکھایا، اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی۔ اب ان لوگوں کے اس ایک جملے نے سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو بھی جھٹلا دیا، جبکہ اس ایک جملے سے نہ صرف تمام انبیاء علیہ السلام بلکہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھی نعوذ باللہ ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہے اور گستاخی کی حد کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، بس انہوں نے اس تکذیب پر، اس جھٹلانے پر، ان انبیاء علیہ السلام نے اس پر تکلیفیں جو ان پر آئیں تھیں انہوں نے اس پر صبر کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان تک پہنچ گئی تھی۔
ہمارے پاس اس سچے قرآن سے بڑھ کر کوئی نصیحت کے الفاظ نہیں، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بہترین ہستی ہے جس کی ہم لوگ مثال پیش کر سکیں۔ ہمارے الفاظ ناکافی ہیں جبکہ قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات بھی رکھ دیں اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اسوہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ کی مرضی، آپ ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا اپنے دل کی بات مانتے ہیں۔ اگر قبر پرستوں کو پھر بھی ہدایت نہیں مل رہی تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا کام صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق پہنچانا ہے۔ ہدایت دینا تو صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس بارے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو بولا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، جذبات میں آ کر مجھ سے کوئی غلط بات مجھ سے نکل گئی ہے، یا قرآن پاک کی تلاوت میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور مجھے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔